شیطان کی دعا سے مومنوں کا کیا فائدہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اسی دعا کے ذریعے ہمارے دلوں کو آزما دیا. اگر سب ایک باپ کی اولاد کی طرح ہوتے, سب کے دل پاک و صاف ہوتے, تو یہ دنیا آزمائش گاہ نہ ہوتی. یہاں پر اللہ نے بھیجا, خیر اور شر دونوں بتا دیا, شیطان کو بھی ہم پر مسلط کر دیا, مگر نبیوں کو بھی اللہ نے ساتھ میں بھیجا. اللہ نے کتابیں بھی نازل کی, اللہ نے رہنمائی کے لیے صاف دل بھی دیا, قرآن و حدیث کی آیتیں اللہ کی نشانیں بھی بتائی تاکہ اللہ تعالیٰ فرق کر سکے کہ کون اللہ کی عبادت کرنے والا اور کون شیطان کی عبادت کرنے والا. گویا شیطان کی دعا کا قبول ہونا یہ بنی آدم کے لیے بہتر ہوا کہ ہر دعا جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے اور ہر دعا جو انسان کے لیے قبول کی جاتی ہے اس کے حق میں بھلا ہو, بہتر ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تو دعا, بد دعا مانگنے سے بھی منع کیا. نہ اپنے نفس پر بد دعا کرو, نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو, نہ یہاں تک کہ اپنے خادم جو گھر میں سرونٹ ہیں ان پر بد دعا کرو. اللہ کے نبی نے صاف منع کیا. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ برے الفاظ, غلط الفاظ کا انسان بھی استعمال نہ کرے, کیونکہ جو بھی انسان اپنے زبان سے الفاظ کہتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. پھر شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی, شیطان نے اللہ سے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا. اب گمراہی اللہ کی طرف سے آئی تھی تو شیطان کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا. اب بہرحال جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو میں زمین میں جاؤں گا اور تیرے سارے بندے کو میں گمراہ کر دوں گا. تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ حجتی کی. حجت یہ تھی کہ تو نے میری قسمت میں گمراہی لکھی ہے. تو گویا شیطان نے کسے حجت مانا, قسمت کو حجت مانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا. محترم حاضرین و حاضرات, یہ سورہ حجر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک لیا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں اس کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے اور اس سے ہوش کے ناخن سنبھالنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ حجر کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بڑی عزت بخشی. اگر قرآن کو پڑھیں تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اللہ کی دیگر مخلوقات میں کتنی عزت بخشی ہے. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو دنیا میں وجود بخشا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلقتو بیدی, کہ سب سے پہلے عزت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا. پھر وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے انسان کے اندر روح پھونکی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی بزرگ مخلوق کے سامنے انسان کو پیش کر کے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر انسان کو جو عطا کیا وہ ہر انسان کا آخری گھر ہونا چاہیے, وہ جنت ہے. کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کہ ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے, ہم نے انہیں خشکی اور طری کا مالک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان سجایا ہے, یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ سب انسانوں کے لیے ہے تاکہ انسان یہاں رہیں, دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ زمین جو اللہ کی ہے اسے اللہ کی عبادت کے ذریعے آباد کریں. مگر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا فیصلہ قسمت کے اندر کر دیا تھا. فیصلہ یہ تھا کہ زمین اللہ کی ضرور ہے, مگر یہاں اللہ نے آرام کے لیے کسی کو نہیں بھیجا ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہاں لوگ آزمائے جائیں گے, ایمان دے کر آزمائے جائیں گے, ایمان چھین کر آزمائے جائیں گے, مال اولاد دے کر آزمائے جائیں گے, اور یہ سب چھین کر آزمائے جائیں گے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے
دنیا کو وجود بخشا، ہمیشہ دنیا کے اندر دو چیزیں برابر رہی ہیں، ایک طرف خیر ہے تو ایک طرف شر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں خیر ہی خیر ہو. اس لیے اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے. محترم حاضرین، شر کا راستہ آخر کھلا کہاں سے؟ اللہ اس کا ذکر اس صورت کے اندر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو جب اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی تو اس عزت میں اور ایک اضافہ کرتے ہوئے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، تم بھی انسان کو سجدہ کر کے عزت بخشو. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ انسان کی عزت میں بڑھاوے کا سجدہ تھا. تو سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، آدم کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. گویا اس کی پیدائش کو اس نے آدم کی لیے سجدہ کرنے سے زیادہ بہتر سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ملعونین میں سے ہے اور تجھے میں دھتکار دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور زمین پہ پھینک دیا، اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے آدم کو بھی زمین پر نیچے اتار دیا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم سے کتنی غلطیاں ہوئی تھی کہ اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی کہ اللہ نے جنت سے اتار دیا. صرف ایک غلطی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت آپ کا مسکن ہے، آپ کا گھر ہے، کھاؤ پیو یہاں پر رہو، مگر ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، شیطان نے بہکایا، آدم اور حوا گئے اور اس درخت کے قریب بھی گئے، اس کے پھل کو بھی کھا لیا. صرف ایک گناہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا. شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان به وفوز العابد انسيت ان الله اخرج آدم بذنب واحد. عربی کے اندر شاعر کہتا ہے اے انسان تو کتنا نادان، کتنا بھولا ہے کہ دن بدن تو گناہ کرتا ہے اور جنت کی امید لگاتا ہے، جبکہ اللہ نے تیرے باپ آدم کو صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نیچے اتار دیا تھا. ایک غلطی آدم نے کی، اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا. ہم روزانہ غلطی کرتے ہیں اور جنت کی امید لگا کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ہمیں جنت میں داخل نہیں ہوئے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ تو نمازیں پڑھ، تو روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت تجھے جنت تک پہنچا دے گی. یہ عبادتیں انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی. محترم حاضرین، چلیے جب اس واقعے کو سنتے ہیں، اس واقعے سے بہت ساری عبرت ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ابلیس قال لربہ، جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مجلس سے، اپنی رحمت سے دھتکار دیا، تو ابلیس نے اللہ سے قسم کھا کر کہا اے اللہ تیری عزت، تیری جلالت کی قسم، بعزتک و بجلالک لن ابرح اغوی بنی آدم ما دامت الارواح فیہم. ابلیس نے کہا اے اللہ میں برابر آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں روح باقی ہے، جب تک روح باقی ہے انہیں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں کہا کہ فبعزتی وجلالی لن ابرح اغفر لهم ما زال یستغفرونی. اللہ نے کہا کہ میری عزت، میری جلال کی مجھے قسم کہ جب تک آدم کے بچے مجھ سے گناہ کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو سبحان اللہ، ایک طرف شیطان نے گمراہی کا، بنی آدم کو گمراہ کرنے کا اللہ کی قسم کھا کے کہا، تو اللہ نے اپنی ذات کی خود قسم کی کھا کے کہا کہ جب تک یہ میرے سامنے اپنے دل کے غبار کو رکھیں گے، جب تک اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھائیں گے، اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ غرغرے کی حالت نہ پہنچ جائے. محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے گفتگو کرے تو کیا اللہ کا گفتگو کرنا اس انسان کی عزت کی بات نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بات کرے تو یقیناً اس انسان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی گفتگو کی. کیا شیطان سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی عزت والا ہے، کہ شیطان بھی عزت کا مالک ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے گفتگو کی ہے، اور جیسے تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کی اللہ نے بہت سارے نبیوں سے گفتگو کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے بھی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بھی گفتگو کی. لیکن جب بات ہم گفتگو کی کرتے ہیں تو ایک ہی نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے بغیر واسطے سے ان سے گفتگو کی تھی.
محترم حاضرین، اللہ نے شیطان سے بھی بغیر واسطے کی گفتگو کی. کیا اس مسئلے میں شیطان بھی نبیوں کے برابر ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ مقصد الگ تھا. اللہ نے جتنے نبیوں سے بات کی ہے وہ نبیوں کو عزت بخشنے کے لیے بات کی ہے، لیکن شیطان سے جب اللہ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹنے کے لیے، اللہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے بات کی. تو لہذا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. انبیاء سے بات کی ان کو عزت دینے کے لیے، اور شیطان سے اللہ نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے اس پر اپنی لعنت کو لگاتے ہوئے کہا کہ جا، اب تجھ پر میں قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دیتا ہوں. محترم حاضرین، دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی. شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی. کیا شیطان اتنا نیک تھا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ اور دعا بھی ایسی کہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی. شیطان نے کیا کہا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. دعا بھی اتنی بڑی جس کی کوئی حد نہیں. شیطان کہتا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے، قیامت تک آنے تک مہلت دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو موت کا فیصلہ ہر انسان جن کے لیے کر رکھا ہے، شیطان اس سے بچنا چاہتا ہے، اپنی فطرت سے دور ہونا چاہتا ہے صرف ایک دعا کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ بات غور کرنے کی ہے. تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شیطان جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی، اور اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم قیامت کے دن جہنم میں جاؤ گے. اب شیطان نے دعا مانگی، یہ دعا اس کے لیے بلا بن گئی، یہ دعا اس کے لیے مصیبت بن گئی. اس نے کہا تو مجھے قیامت تک اجازت دے، لہذا تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. تو گویا جتنے بندوں کو وہ گمراہ کرے گا سب کا گناہ بھی شیطان لے گا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بری سزا بھی شیطان کو ملے گی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کے ساتھ احسان نہیں بلکہ اس کی برائی میں، اس کے عذاب میں اور مزید اضافہ کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بندوں کی دعائیں کو قبول کیا، اب خصوصی طور پر شیطان کی دعا کو قبول کیا، اس میں مومنوں کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے. شیطان کی دعا سے مومنوں کا کیا فائدہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اسی دعا کے ذریعے ہمارے دلوں کو آزما دیا. اگر سب ایک باپ کی اولاد کی طرح ہوتے، سب کے دل پاک و صاف ہوتے تو یہ دنیا آزمائش گاہ نہ ہوتی. یہاں پر اللہ نے بھیجا، خیر اور شر دونوں بتا دیا، شیطان کو بھی ہم پر مسلط کر دیا، مگر نبیوں کو بھی اللہ نے ساتھ میں بھیجا. اللہ نے کتابیں بھی نازل کی، اللہ نے رہنمائی کے لیے صاف دل بھی دیا، قرآن و حدیث کی آیتیں اللہ کی نشانیں بھی بتائی تاکہ اللہ تعالیٰ فرق کر سکے کہ کون اللہ کی عبادت کرنے والا اور کون شیطان کی عبادت کرنے والا. گویا شیطان کی دعا کا قبول ہونا یہ بنی آدم کے لیے بہتر ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اتباع سے ہم سب کو بچایا. محترم حاضرین، اس سے اور ایک بڑا مسئلہ اخذ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو سنتا ہے تو ہر دعا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. شیطان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی. اب یہ دعا جو قبول ہوئی یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوئی یا نقصان مند ہوئی؟ نقصان ہوئی. جتنا عذاب اسے ملنا تھا اس کی عذاب میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. دنیا کے اندر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ شیطان کو جائے گا، کوئی زنا کرتا ہے شیطان کو اس کا گناہ جائے گا، ہر گناہ جو بنی آدم کرے گا اس کا حصہ جائے گا. گویا قیامت کے دن شیطان سے بڑھ کر کسی اور کو اللہ کا عذاب نہیں ملے گا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو ایسی دعا مانگے جو اس کے لیے بھلائی والی ہو. بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ لوں. ہر دعا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، نہ ہر دعا کا قبول ہونا انسان کے لیے خیر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تو مجھے مال عطا کر. کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو مجھے مال عطا کر. اب اللہ تعالیٰ اسے مال عطا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ مال ہے کیا؟ مال اصل میں فتنہ ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ مال ہے. جب یہی فتنے کو انسان مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سن بھی لیتا ہے تو یہ دعا اس کے حق میں بھلائی والی نہیں بلکہ یہ دعا اس کے حق میں برائی والی بنی، بلکہ گویا اس نے اپنی گود میں خود فتنے کو رکھ لیا. ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو مجھے کثیر الاولاد بنا دے. کس لیے؟ تاکہ میرے بھی خاندان کا نام ہو، میرے بھی طرف سے لڑنے والے کچھ اولاد ہو، میرے خاندان کا نام اونچا ہو جائے. مقصد برا ہے. اولاد کو مانگنے کا مقصد نہیں ہے. اولاد کو مانگا اس لیے جاتا ہے تاکہ اولاد زمین میں آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے زمین کو آباد کرے، یہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنے. مگر کوئی آدمی فخر کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بھی کیسا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم میرے بچے ہو، تم شیر کے بچے ہو، تم کو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اولاد کو شیطان کی اتباع میں انسان بنا دیتا ہے. یہ نہیں بتاتا کہ اگر کوئی میرے ساتھ برا بھی کرے تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہتر دیتا ہے. تو بتائیے
بتائیے اولاد کے لیے انسان نے دعا کی, اولاد کی ایسی تربیت انسان نے کی کہ اولاد باپ کی طرف سے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہے, فرق نہیں پڑتا کہ باپ حق پر ہے یا باطل پر ہے. تو یہ اولاد کی دعا اس کے حق میں خیر والی نہیں ہوئی, یہ اولاد کی دعا کا قبول ہونا اس کے لیے بری ہوئی. بسا اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنا اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو تو عالم بنا دے, اے اللہ تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے. پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو, لوگ کہیں کہ ہم بھی عالم کے باپ ہیں. محترم حاضرین, کیا یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھائیں, عالم بنائیں, تاکہ آپ لوگوں میں سر اونچا کر کے گھوم سکیں کہ آپ کا بیٹا عالم ہے؟ جس نے اس نیت سے اپنی اولاد کو پڑھایا, یہ اولاد کو پڑھانا, یہ اولاد کے لیے دعا کرنا, یہ سب قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کی وجہ بنے گی. علم عبادت ہے اور عبادت کی نیت خالص ہونی چاہیے. عبادت کے ذریعے دنیا کا کوئی مقصد انسان کو نہیں چاہنا چاہیے. تو کیا پتا چلا کہ ہر دعا جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے اور ہر دعا جو انسان کے لیے قبول کی جاتی ہے اس کے حق میں بھلا ہو, بہتر ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تو دعا, بد دعا مانگنے سے بھی منع کیا. نہ اپنے نفس پر بد دعا کرو, نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو, نہ یہاں تک کہ اپنے خادم جو گھر میں سرونٹ ہیں ان پر بد دعا کرو. اللہ کے نبی نے صاف منع کیا. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ برے الفاظ, غلط الفاظ کا انسان بھی استعمال نہ کرے, کیونکہ جو بھی انسان اپنے زبان سے الفاظ کہتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ایک انسان مصیبت میں آ جائے, پریشانی میں آ جائے تو انسان کہنے لگے اے اللہ تو مجھے اٹھا لے, ان مصیبتوں سے میں بیزار ہو چکا ہوں, اے اللہ تجھے میری قسمت میں یہی لکھنا تھا, اے اللہ جب تو قسمت بانٹ رہا تھا تو کیا میں چھنی لے کر آیا تھا. اس طرح کے بھدے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, اس کے تقدیر کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے انسان اپنی الفاظ جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. کسی انسان نے اپنے اوپر بد دعا کر دی, فرشتے نے آمین کہا, اس کی دعا قبول کر لی گئی, اب اس کی ٹھکانہ ہلاکت ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی زبان کو کھول کر اپنی زبان کو کیا صحیح کا استعمال کرنا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر دعا کا قبول ہونا انسان کے لیے بہتر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قصے کو ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پھر شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی, شیطان نے اللہ سے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا. اب گمراہی اللہ کی طرف سے آئی تھی تو شیطان کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا. اب بہرحال جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو میں زمین میں جاؤں گا اور تیرے سارے بندے کو بھی میں گمراہ کر دوں گا. تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ حجتی کی. حجت یہ تھی کہ تو نے میری قسمت میں گمراہی لکھی ہے. تو گویا شیطان نے کسے حجت مانا؟ قسمت کو حجت مانا. اب یہاں پر ہمارے سامنے دو انسان ہیں, ایک ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرے طرف ہے شیطان. دونوں نے غلطی کی مگر دونوں نے غلطی کرنے کے بعد جو کام کیا دونوں الگ تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی, حضرت آدم نے کیا کہا؟ غلطی کو قبول کیا اور اللہ سے معافی مانگی. حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے میری قسمت میں برائی لکھی تھی, تو نے میری قسمت میں زمین میں اترنا لکھا تھا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. جیسے کہ شیطان نے کہا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی, آدم نے فوراً اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, دعا مانگی. اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان نے کیا کہا؟ تقدیر کا بہانہ لگا دیا, کہا تب تو نے میری قسمت میں برائی لکھی ہے, اب میں تیرے بندوں کو کیا ہے گمراہ کروں گا. شیطان نے توبہ نہیں کی. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرے گا. غلطی ہو جائے تو یہ کہے گا میری قسمت میں لکھا تھا ہوا سا ہوا, یا غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. جو معافی مانگے گا وہ حضرت آدم اور نیک لوگوں کے راستے پر ہوگا, اور جو آدمی اپنی قسمت پر دھبا لگائے گا یا اپنی قسمت کو وجہ بنائے گا ایسا آدمی کیا ہوگا؟ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہوگا. محترم حاضرین, اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان لائے مگر تقدیر کو حجت نہ بنائے, اپنی تقدیر کو, اپنی قسمت, اپنی ڈیسٹنی کو کبھی حجت نہ بنائے, کیونکہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ مجوسی بن جاتا ہے. جو آدمی اپنی تقدیر سے حجت کرتا ہے کہ میری قسمت میں ایسا ہے تو ہے, میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میں نے کر لیا, میری قسمت میں سود کھانا تھا میں نے کھا لیا, میری قسمت میں کسی کا قتل تھا میں نے کر لیا. یہ حجت شیاطین کی ہے. یہ حجت کیا ہے؟ مشرکین مکہ کی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ سے کہتے کہ یہ جو شرک تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ تمہارے پاس ہے نہ تمہارے باپ دادا کے پاس ہے, تو مشرکین کیا کہتے؟ اگر اللہ کو شرک اتنا ہی برا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرک کیوں بنایا؟
ہم نے اپنے آپ کو خود سے مشرک نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مشرک بنایا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے شرک کو چنا ہے تو ہم شرک کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنی قسمت کا بہانہ لیا، تو لہذا جو بھی آدمی اللہ اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر اپنی قسمت کو حجت بناتا ہے تو ایسا آدمی مشرکین میں سے بن جاتا۔ اب تیسرا آدمی قسمت کے حوالے سے، ایک تو ایسا آدمی ہے قسمت کو بھی مانتا ہے، قسمت کو مانتا ہے کہ جو قسمت میں ہے سو ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف میں سوال اٹھاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک انسان سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں اولاد اللہ نے دی، اولاد چھین لی، تو بسا اوقات عورتوں کو مردوں کو کہا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے کہ اللہ کو ہمارا ہی بیٹا پسند آیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اولاد نظر آئی تھی کہ اللہ نے ہم سے چھین لی۔ اب قسمت پر تو یقین ہے، لیکن اللہ کے عدل و انصاف پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد چھینی ہے یہ اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ نے میرے بڑے بھائی کو مال دیا، مجھے اللہ نے مال نہیں دیا۔ اللہ نے فلاں فلاں آدمی کو عزت دی، مجھے عزت نہیں دی۔ تو لہذا جب آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے قسمت کو ماننے کے ساتھ، وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھاتا ہے، اور یہی کام شیطان نے کیا۔ شیطان نے اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا، کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیسے کیا؟ جب تو نے مجھے گمراہی کر دیا ہے تو میں سارے انسانوں کو بھی گمراہ کر دوں گا۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ اب لوگ آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، جاؤ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میری کیا غلطی ہے، آگ میں نے نہیں لگائی، ہوا سے آگ آئی اور گھر میں لگ گئی، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ آگ کو بجھاؤ، تو کہتا ہے کہ آگ میں نے تھوڑی لگائی ہے، میری قسمت میں تھا کہ گھر میں آگ آئی، آگ آ گئی۔ اب وہ اسی کو وجہ بناتا ہے، آگ بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، پورا گھر جل جاتا ہے۔ اب بتائیے اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان اس کا اپنا ہے۔ لہذا جو لوگ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ نے میری قسمت میں ایسا لکھا ہے، اور تقدیر کو بہانہ بنا کر نہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، نہ اپنے گناہ کو برا سمجھتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اپنے اعمال کو جلا کر، اپنے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات اور یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کبھی انسان کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگرچہ انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری دی ہے یہ اللہ کا فیصلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا، پھر اللہ نے وہاں سے اس کو واپس لوٹا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ لہذا ہر اللہ کے فیصلے پر انسان کو رضامندی کا ظاہر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں نے کل پرسوں ایک حدیث کا واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے تھے، بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم، ان کے فرزند، آپ کے جو فرزند ہیں ان کی روح نکل رہی ہے، یہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے ہوئے گئے اور اپنے بیٹے کو اٹھایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم اپنی سانس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے فیصلے پر، اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان بھروسہ کرے، اور یہی بات بھی بتائی گئی تھی درس کے اندر کہ اگر ماں باپ نیک ہیں، بیٹا نالائق نکل جائے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نیک تھے، ہمارا بیٹا ایسا کیسے نکل گیا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ نیک نہیں ہوتے لیکن بیٹا نیک ہو جاتا ہے، ماں باپ نیک ہوتے ہیں بیٹا نیک نہیں نکلتا ہے۔ یہ سارے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، انسان زمین میں رہ کر ان فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہی یہ سب سے اہم ہے، اور اس پر اعتراض کرنا یقیناً انسان کے لیے گمراہی ہے۔ چلے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے اللہ سے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے جو مہلت مانگی، اب سوال یہ ہے کہ شیطان علم والا تھا یا جاہل تھا؟ شیطان کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ شیطان اللہ کو مانتا تھا یا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا؟ کیا شیطان نے کسی بت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا؟ کیا شیطان نے کسی ولی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا؟ کیا شیطان حضرت آدم کو جو سجدہ کرنا تھا کیا اس سجدے کے مسئلے میں شک میں تھا؟ نہیں، شیطان کو سب پتا تھا، شیطان کو علم تھا، بلکہ شیطان نے کہا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، یعنی وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا تھا، تو شیطان علم والا تھا۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈالتا ہے، تو شیطان جنت کو بھی مانتا تھا، جہنم کو بھی مانتا تھا۔ شیطان نے فرشتوں کے بیچ میں رہ کر اللہ کی عبادت بھی کی تھی، شیطان نے اللہ کی قسم بھی کھائی۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ شیطان علم والا ہے، شیطان جاہل نہیں ہے، بلکہ ہم سے جو بھی نیکی ہوتی ہے شیطان اسے جانتا ہے، اور ہر انسان کو گمراہ کرنے کا کون سا طریقہ بہتر ہے یہ بھی شیطان جانتا۔ تو گویا شیطان یہ علم والا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہدایت کی کوئی دلیل نہیں ہے،
اگر علم ہدایت کی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے ہدایت پر شیطان ہوتا. شیطان کے پاس اللہ کا دیا بہت سارا علم ہے، مگر یہی علم اس کی گمراہی میں روز اضافہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو علم خود انسان کو فائدہ نہ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم میری ذات کو فائدہ نہ پہنچائے. بیٹھ کے الحمدللہ سب سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، مگر اس علم سے آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان ہے. سننا بس کافی نہیں ہے، سننے کے لیے وقت موجود ہے، لیکن جو لوگ عمل نہیں کرتے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی. کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو راستوں سے بچنا ہے. سیدھا راستہ ہے ایک تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہودیوں کے راستے پر جانا ہے نہ نصارہ کے راستے پر جانا ہے. یہودیوں کی غلطی یہ تھی کہ علم نہیں تھا، لیکن علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. نصارہ کی غلطی تھی کہ علم نہیں تھا لیکن پھر بھی عمل کرتے تھے. تو گویا جو لوگ علم رکھ کر عمل نہیں کرتے ہیں وہ کس کے راستے پر ہیں؟ وہ یہودیوں کے راستے پر ہیں. اور ایسے لوگ جو علم رکھ کر عمل سے کوسوں دور ہیں، ایسے لوگ کبھی اہدنا الصراط المستقیم کے حقدار نہیں ہیں. تو ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. اب ایک شوشہ بعض لوگوں نے اٹھایا کہ شیطان مشرک نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیطان مشرک ہے، شیطان نے شرک کیا، کہ شیطان نے کسی بت کی عبادت کی. اور یہ خاص کر مستشرقین کی جانب سے یا جو لوگ ظاہر پرست ہیں وہ سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان سے گناہ ہے. آپ یہ کہیے کہ شیطان گنہگار ہے. شیطان کو مشرک کہنا جائز نہیں ہے. کہیں بھی قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ شیطان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا. اصل میں یہ اعتراض نہیں ایک شوشہ ہے بلکہ یہ ایک شبہہ ہے. بتائیے کہ شیطان، یقین صحیح بات ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن شیطان نے ایک بڑی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. شیطان نے کس کی بات مانی؟ شیطان نے اپنے نفس کی بات مانی. ایک طرف اللہ کا فرمان تھا، ایک طرف اس کی نفس کی بات تھی. اس نے اللہ کے فرمان کو ٹھکرا کر اپنے نفس کی بات مانی. تو گویا شیطان نے اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا. تو بتائیے شیطان مشرک کیسے نہیں ہوا؟ شیطان بھی مشرک ہے. ساری کائنات کے اندر جو شرک ہوتا ہے اس کی اصل وجہ شیطان ہے. شرک کی طرف لے جانے والا شیطان ہے. لہذا جو لوگوں کو شرک کرانے پر مجبور کرائے تو وہ مشرک کیسے نہیں ہو سکتا؟ یقیناً شیطان بھی مشرک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انبیاء نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. اب حضرت ابراہیم شیطان کی عبادت کرتے تھے یا بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ بتوں کی عبادت کا حکم شیطان نے دیا تھا. لہذا جس نے بتوں کی عبادت کی سب سے پہلے اس نے شیطان کی عبادت کی. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا اپنے ابا سے کہ آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. محترم حاضرین، چلیے اس قصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں کے بارے میں ذکر کیجئے. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلامتی حضرت ابراہیم پر پیش کی اور کہا کہ یقیناً ہم عذاب کو لے کر آئیں. محترم حاضرین، یہ قصہ اس سے پہلے بھی سنایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئے. کیوں آئے تھے؟ وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی حضرت ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے اور بتانے آئے تھے کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے والے ہیں. گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم نے کھانا پیش کیا، کھانا نہیں کھائے. تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو اولاد کی خوشخبری دی اور قوم لوط کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہیں ہلاک و برباد کیا. جب قوم لوط کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو قوم لوط کا قصہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانے میں سے ایک نشانہ ہوا. یہ تھا کہ جیسے ہی قوم لوط کے پاس اللہ کے فرشتے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے فوراً حضرت لوط سے کہا کہ آپ جتنے ایمان والے ہیں ان کو لے کر نکلیے، مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مت نکلیے کیونکہ اس کا عمل برا ہے. کیوں عمل برا ہے؟ کیونکہ جو برائی قوم لوط کرتی ہے اس برائی میں یہ ساتھ دیتی ہے، اس برائی سے یہ راضی ہے، لہذا اس کی بھی ہلاکت ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مومنوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا. حضرت جبرائیل کے جو 600 پر ہیں، حضرت جبرائیل نے اپنے ایک پر کے ایک حصے سے ساری زمین کو زمین سے اکھاڑ لیا اور بالکل آسمان تک لے گئے. تفسیر اور محادیثوں کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے قوم لوط کے کتوں کی اور اسی طرح گدھوں کی آواز آسمان میں سنی، یعنی قوم لوط کی بستی کو اتنا اوپر لے جائے گا، وہاں سے پلٹ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا. لہذا وہ ساری کی ساری بستی اوندے منہ نیچے گر
گر گئے. مگر یہاں پر ایک چیز یہ ہوئی کہ جب یہ آسمان پر یہ زمین گئی تھی, یہ زمین تھی, مگر جب یہ نیچے لوٹے تو یہ زمین نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آگ میں بدل دیا. بتایا جاتا ہے کہ صدوم جو قریہ پہلے زمانے میں تھا, اس جگہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں قوم لوط کی بستیاں ہوا کرتی. وہاں کی مٹی کو جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر 80% کیا ہے, سلفر پایا جاتا ہے. سلفر ایک میٹل ہے یا ایک مادہ ہے جس کو آگ لگا دی جائے تو فوراً وہ مادہ آگ لگ جاتا ہے, وہ مادہ آگ کو پکڑ لیتا ہے, اور جب سلفر آگ کو پکڑ لیتا ہے تو یہ لمبے وقت تک جلتا ہے. آپ اگر سلفر کو آگ لگا دے, ہو سکتا ہے کہ 8 دن تک وہ جلتا رہے, 10 دن مہینوں تک جلتا رہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کی بستی کو اٹھایا تو یہ زمین تھی, یہ مٹی تھی, مگر جب اللہ تعالیٰ نے نیچے انہیں پلٹا دیا تو یہ مٹی نہیں بلکہ سب کے سب سلفر بن گئے. لہذا جب وہ زمین پر آئے, نیچے گرے تو مہینوں تک وہ مٹی آگ بن کر جلتی رہی. یہ تو تب کے تب جل کر ہلاک ہو گئے, مگر ان کے جسموں پر وہ مٹی ایسے چپ کر رہی کہ مہینے بھر تک وہ آگ جلتی رہی. اور اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کو کیا ہے, ایسا نمونہ مسلمانوں کے سامنے بنا کر رکھ دیا. محترم حاضرین, اس قصے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مہمان کہتے کسے. دیکھیے مہمان کی کچھ آداب اس قصے کے اندر بیان کی گئے. مہمان کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے سامنے جو موجود ہے لا کر پیش کریں. آپ کیا آپ کھائیں گے, کیا آپ پانی پئیں گے, یہ ادب نہیں ہے. اسلامی ادب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے, آ کر بیٹھے, حضرت ابراہیم جاتے بچڑے کو ذبح کر کے لا کر رکھ دیتے. یہی مہمان کا ادب ہے. دوسری اہم بات یہ کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مہمان صرف وہ نہیں جو کھانا کھائے, جو بھی آپ کے گھر میں آئے اگر کھانا نہ بھی کھائے وہ مہمان ہے. اب فرشتے آئے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبئہم عن ضیف ابراہیم, حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے. اب فرشتوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا, کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو مہمان کہا. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی آپ کے گھر میں آئے, جو کھائے وہ بھی مہمان ہے, جو نہ کھائے وہ بھی مہمان ہے. محترم حاضرین, اس کے بعد ایک اہم بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو اسے بشارت دینا, اسے مبارکباد دینا, یہ آیت ثابت کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا, تو اللہ تعالیٰ نے خود بشارت دی, خود مبارکبادی دی کہ اولاد کی مبارکبادی آپ کو ہو. لہذا جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس کی یہاں مبارکبادی دینا درست ہے, جائز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے کہا کہ ایمان والو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ یہ بڑی فحش کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. محترم حاضرین, آیت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. گویا مان لیجئے کہ اگر زنا ایک دروازہ ہے تو اس دروازے تک پہنچنے سے بھی اسلام نے منع کیا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے, زنا کی طرف جانے والا ہر راستہ اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا. محترم حاضرین, دیکھیں کہ جب تک بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ زنا کیا ہے, بڑا برا راستہ ہے. راستہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں, جہاں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں اسے راستہ کہا جاتا ہے. تو گویا آیت کے ذریعے اللہ بتا رہا ہے کہ زنا میں اکثر لوگ مبتلا ہونے والے ہیں, کیونکہ راستہ اسے کہا جاتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ آتے اور جاتے ہیں. جب اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے تو گویا یہ بنی آدم کے اندر بڑی کثرت سے پھیلے گا اور انسان آدم کی اولاد زنا کرے گی. بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ کتب الزنا علی ابن آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم کے ہر بچے پر زنا لکھ دیا, یعنی آدم کی ہر اولاد زنا کرے گی, کوئی زنا سے نہیں بچ پائے گا. پھر زنا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا آنکھ کا زنا کیا ہے, بری چیزوں کو دیکھنا ہے, ہاتھ کا زنا بری چیزوں کو چھونا ہے, پیر کا زنا غلط کی طرف جانا ہے, منہ کا زنا غلط چیزوں سے گفتگو کرنا ہے, اور شرمگاہ کا زنا کیا ہے جسے عام طور پر زنا مباشرت کہا جاتا ہے. محترم حاضرین, زنا میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ بری ہیں. زنا عام زنا ہے, یہ حرام کاموں میں سے ہے, مگر زنا میں بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھ چڑھ کر لکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی عام مہینوں میں زنا کرتا ہے, لیکن ایک آدمی حرمت والے مہینوں میں زنا کرتا ہے. رمضان کا مہینہ حرمت کا ہے, رجب کا مہینہ, یا اسی طرح محرم کا مہینہ, یہ مہینے محرم کے یہ معزز مہینے ہیں, ان مہینوں میں نیکی کی جاتی ہے, برائی سے بچا جاتا ہے. ایک آدمی عام مہینوں میں زنا کرتا ہے, ایک آدمی محرم کے مہینے میں زنا کرتا ہے یا رمضان کے مہینے میں زنا کرتا ہے, تو رمضان کے مہینے میں کیا ہوا زنا یہ گناہوں میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی مکہ مدینہ جیسی برکت والی جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کے گھر موجود ہے, وہاں جا کر زنا کرتا ہے تو عام زنا سے بڑھ کر گناہ لکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ایک کنواری لڑکی سے زنا کرتا ہے اور ایک آدمی شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے, تو شادی شدہ عورت سے کیا گیا زنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ برا ہے.
اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی عام عورت سے زنا کرتا ہے، کوئی اپنی پڑوسن سے زنا کرتا ہے، تو پڑوسن سے زنا کرنا یہ زیادہ برا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی عام کسی عورت سے زنا کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو رشتہ دار کے ساتھ کی لڑکی سے کیا ہوا زنا یہ زیادہ برا ہے۔ ایک نوجوان زنا کرتا ہے، ایک بوڑھا زنا کرتا ہے، تو بوڑھے کا زنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ برا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اس کے اندر آپ نے کہا شیخ الزانی، ایک بوڑھا کھوسٹ جو برائی کے درجے کو پہنچ گیا، برائی کے درجے کو پہنچ گیا لیکن پھر بھی زنا کر لے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، اکثر ماحول کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضرات جو بزرگ ہو گئے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، اکثر جوان لڑکیاں ان سے پردہ نہیں کرتی۔ اس بات سے ہمیشہ احتیاط کرے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، مردوں کے اندر شہوت ختم نہیں ہوتی ہے، اور مرد انتقال سے پہلے بھی زنا کی طاقت، جماع کی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا یہ بہانہ کرنا کہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اگر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو، چاہے کتنا بھی بزرگ ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کے خاندان کا بڑا ہو، لڑکی کو چاہیے کہ ہر مرد سے پردہ کرے، ہر مرد سے پردہ کرے۔ اس لیے اسلام نے زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں سے منع کیا۔ اب زنا کے راستے کیا ہیں جس کے ذریعے انسان زنا کرتا ہے؟ نگاہ، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، نگاہ۔ اس لیے اسلام نے کیا ہے، نگاہ کو حرام قرار دیا کہ آپ کیا ہے، نگاہ سے حرام چیزوں کو دیکھیں۔ عورتوں پر داخل ہونے سے منع کیا گیا، جہاں عورتیں آتی جاتی ہیں، جو عورتوں کا راستہ ہے، یا جہاں عورتیں ٹہرتی ہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا۔ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ عورتوں کو منع کیا گیا کہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ اور صرف شوہر کے کمرے میں زینت اختیار کرے، اچھا لباس پہن کر پورے گھر میں بھی نہ گھومے، کیونکہ گھر کے اندر دیور ہو سکتا ہے یا ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا دیکھنا آپ کے لیے ناجائز ہو۔ اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ کسی عورت کو چھونے سے بھی منع کیا گیا، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کرو، کیونکہ کسی عورت کو چھونا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ سارے زنا کے راستے یا زنا کی طرف لے جانے والے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کسی عورت کو میں چھوں جس کا چھونا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی میخ لائے اور میرے سر میں ٹھوک دے، سر میں اسے گاڑ دے، یہ تکلیف مجھے پسند ہے، مگر کسی عورت کو چھونے سے جو اللہ نے گناہ لکھا ہے اس گناہ کو قبول کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح عورتوں کو منع کیا گیا کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، جائز نہیں ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، کیونکہ زنا کا راستہ ہے۔ بے پردگی کرنا، عورتوں کا اپنے جسم کو، اپنی زینت کو نہ چھپانا، یا زیادہ سفر کرنا، زیادہ گھر سے باہر نکلنا، یا ایسے برقعے یا ایسا لباس پہننا جو لباس عورت کے جسم کو نہ چھپائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جائیے ہمارے اس معاشرے کے فتنوں کو دیکھیے، وہ خواتین جو مسجد کو بھی آتی ہیں ایسے برقعے پہن کر آتی ہیں جو برقعے ان کے جسم کو بتا دیتے ہیں کہ جسم میں کیا ہے۔ یہ برقعے فتنے ہیں، لہذا عورت کو چاہیے کہ برقع اللہ نے دیا اس لیے ہے تاکہ آپ کا جسم اور آپ نے جو زینت پہنی ہے اس کو چھپایا جائے، لیکن عورتوں نے برقعے کو ہی زینت بنا لیا۔ اچھے سے اچھا برقع، چمچماتا برقع، رنگ برنگی برقع، یہ سارا اسلام نے جس مقصد سے حجاب کو لازم قرار دیا اس سارے مقصد کو یہ برقعے گرا دیتے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ خواتین اس مسئلے میں اللہ سے ڈریں۔ لہذا جو خاتون کسی مرد کو یعنی ایسا برقع پہنتی ہے جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جس طرح مرد کے مائل ہونے کی وجہ سے مرد گنہگار ہے، وہ عورت بھی گنہگار ہوگی جو کسی مرد کو مائل کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا، کیا منع کیا؟ عورتوں کو منع کیا کہ کوئی عورت کسی دوسرے مرد کی تعریف، کوئی کسی عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں تو عورت کہے کہ فلاں عورت ایسی تھی، اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کرے۔ ہو سکتا ہے کسی عورت کی تعریف کسی عورت نے کر دی، جس عورت کی تعریف کی گئی اس کے تعلق سے انسان کے دل میں کیا ہے، بات بڑھ جائے۔ اسلام نے اس بات کو منع فرما دیا۔ لباس، ایسا لباس جو انسان کے لیے چست ہو، پہننے سے اسلام نے منع فرمایا، اور اسلام نے زنا کے راستوں میں شادی لیٹ کرنے سے بھی منع کیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ اتنا ہو گیا ہے کہ لڑکوں کی عمر 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال ہو جاتی ہے، ماں باپ کو توفیق نہیں ملتی۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ جب اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا تب اس کی شادی کی جائے گی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب مرد، لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور فساد کا خطرہ ہو فوراً شادی کر دینا چاہیے، لیکن لوگوں
لوگوں کو کیا ہے اسلامی تعلیم سے زیادہ دنیا پرستی چاہیے. لہذا شادی میں تاخیر کرنا چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کو, بسا اوقات تعلیم کے حوالے سے بچی ابھی پڑھ رہی ہے, بی اے میں ہے, ایم اے میں ہے, تعلیم کا بہانہ کر کے لڑکیوں کی شادی تاخیر سے کی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی وقت پر نہیں کرائی, وہ لڑکی کالج میں پڑھتی ہے اور کالج میں پڑھتے ہوئے بوائے فرینڈ رکھ لیتی ہے, زنا کر لیتی ہے, باپ برابر اس میں شریک ہے, باپ برابر اس کا حصے دار ہے. نماز باپ پڑھ رہا ہوگا, بیٹی نے زنا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ باپ پر بھی زنا کا حکم لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں, کیونکہ زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اسی طرح آج کل یہ موبائل فون, ابھی ذکر کر رہے تھے کہ موبائل فون کا استعمال بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بھی کرتے ہیں. یقین جانیے یہ موبائل فون کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے. خاص کر لڑکیوں کو, خاص کر نوجوان بچوں کو اس سے بچانا ضروری ہے. یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے, پہلے وقت میں کسی لڑکی کو اپروچ کرنا, کسی لڑکی تک پہنچنا اتنا مشکل تھا جیسے کوئی آدمی اپنے سر پر پہاڑ کو ڈھوئے, لیکن اتنا آسان ہے جس طرح مکھی کو اپنے ناک سے اڑانا ہے. بس معلوم کیجئے اکاؤنٹ کیا ہے, فون نمبر کیا ہے, براہ راست آپ ہر قسم کا تعلق کسی بھی عورت سے پیدا کر سکتے ہیں. محترم حاضرین, اس سے بچانا ضروری ہے. لہذا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں مگر موبائل میں کیا ہو رہا ہے اس کا مراقبہ نہیں کرتے, اور اس کے حوالے سے اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی جانچ پڑتال نہیں کرتے, اور تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے اولاد گناہ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اولاد بھی اس گناہ میں برابر شریک ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے زنا کے ان سارے راستوں کو حرام قرار دیا جو راستے انسان کو زنا تک پہنچا دے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ ایمان والو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی زنا کے راستوں کو بھی تم مت اپناؤ, کیونکہ یہ زنا کیا ہے, بڑا ہی برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو زنا یا اس کے تمام راستوں سے پاک و صاف فرمائے, اور اسی طرح جو قصے قرآن و حدیث کے بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سن کر انہیں سمجھ کر ہماری زندگی میں تبدیل لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. فجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.